بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال يقال للرجل من اهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به قال فيقول نعم قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك من ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا أفأبيت إلا أن تشرك به رواہ مسند۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنمی آدمی سے کہا جائے گا، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ زمین پر جو چیزیں بھی ہیں، کیا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، میں نے تجھ سے یہ عہد لیا تھا جب کہ تو آدم علیہ السلام کے پیٹ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے انکار کر دیا تھا اور اسی چیز پر ڈٹ گیا کہ تو نے میرے ساتھ شرک ہی کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پر ان کا یہ حق ہوگا کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔ عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل رواہ مسند احمد۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزیں بتلانے کے لیے ہمارے اندر کھڑے ہوئے اور فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور سونا اسے زیب بھی نہیں دیتا، وہ ترازو کو پست بھی کرتا ہے اور بلند بھی کرتا ہے، رات کے عمل دن کو اور دن کے عمل رات کو اس کی طرف بلند کر دیے جاتے ہیں۔ وعنہ من طریق آخر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يغفص القسط ويرفع حجابه النار لو كشفها لأحترقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره ثم قرأ أبو عبيدة فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين رواہ مسند احمد۔ دوسری سند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور اس کے شایان شان بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے، وہ ترازو کو پست بھی کرتا ہے اور بلند بھی کرتا ہے، اس کا پردہ آگ ہے، اگر وہ اس پردے کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی انوار و تجلیات ان تمام چیزوں کو جلا دے جن کو اس کی نظر پاتی ہے۔ اللہ کی نظر تمام مخلوق پر ہے، اس لیے مفہوم یہ ہے کہ پردہ دور ہونے سے تمام مخلوق جل کر راکھ ہو جائے۔ پھر ابو عبیدہ نے یہ آیت تلاوت کی، جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمین اللہ ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وقال أرأيتكم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه قال وعرشه على الماء بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع رواہ مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات کا متواتر خرچ اس میں کمی نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے غور کیا ہے کہ اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے لے کر آج تک کیا کچھ خرچ کیا ہے، لیکن یہ خرچ بھی اس چیز میں کوئی کمی نہ کر سکا
جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے، اس کا عرش پانی پر ہے، اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے، کسی کے حق میں اس کو پس کر دیتا ہے اور کسی کے حق میں بلند کر دیتا ہے۔ وعنہ ایضا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، رواہ مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن زمین و آسمان دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اور لپیٹ کر کہے گا، میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین والے بادشاہ۔ عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعی نفر من قومی فقال ابشروا وبشروا من وراءكم انه من شهد ان لا اله الا الله صادقا بها دخل الجنة، فخرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم نبشر الناس، فاستقبلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرجع بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله إذا يتكل الناس، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواہ مسند احمد۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ میرے ساتھ میری قوم کے کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود بھی خوش ہو جاؤ اور اپنے پچھلوں کو بھی یہ خوشخبری سنا دو، جو آدمی صدق دل سے یہ گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سن کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل پڑے تاکہ لوگوں کو خوشخبری سنائیں، لیکن جب ہمیں آگے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ملے تو انہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ اس طرح کی باتیں عام لوگوں کو نہ بتائی جائیں، ورنہ وہ توکل کر کے عمل چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ مسند احمد۔ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس حال میں مرے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وعنہ ایضا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا أحدثك ما هي كلمة الإخلاص التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي كلمة التقوى التي الأسى عليها نبي الله عمه أبا طالب عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله، رواہ مسند احمد۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو آدمی دل کی سچائی کے ساتھ اس کو کہے گا وہ آگ کے حق میں حرام ہو جائے گا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بتلاتا ہوں کہ وہ کلمہ کون سا ہے، وہ تو وہ کلمہ اخلاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عزت بخشی۔ وہ کلمہ تقویٰ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی موت کے وقت اس پر پیش کیا تھا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، آپ کے رب نے سفارش کے بارے میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرا یہ خیال تھا کہ اس کے بارے میں سوال کرنے والا میری امت میں سے تو ہی پہلا فرد ہوگا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے اندر علم کی حرص پائی جاتی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے جنت کے دروازوں پر اپنی امت کے لوگوں کے ہجوم کے بارے میں جو فکر ہے وہ میرے نزدیک میری سفارش کی تکمیل سے زیادہ اہم ہے، اور میری سفارش ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت اس طرح دے کہ اس کا دل، اس کی زبان اور اس کا دل تصدیق کر رہی ہو۔ رواہ مسند احمد۔ سیدنا ابو عمرہ عن ابی عمرة الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا يلقى الله عبد مؤمن بهما الا حجبت عنه النار يوم القيامة۔ رواہ مسند احمد۔ سیدنا ابو عمرہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو آدمی بھی ان دو شہادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ملے گا تو قیامت کے دن اس سے آگ کو دور کر دیا جائے گا۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل یا ابن آدم لو عملت قراب الارض خطایا ولم تشرک بی شیئا جعلت لك قراب الارض مغفرا۔ زاد فی روایت وقراب الارض ملء الارض۔ رواہ مسند احمد۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو زمین کے بحراؤ کے برابر گناہ کرے لیکن میرے ساتھ شرک نہ کرے تو میں تجھے زمین کے برنے کے برابر ہی بخشش عطا کر دوں گا۔ ایک روایت میں ہے قراب الارض سے مراد زمین کا بحراؤ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے بحراؤ کے برابر گناہ کرے لیکن میرے ساتھ شرک نہ کرے تو میں تجھے زمین کے برنے کے برابر ہی بخشش عطا کر دوں گا۔ ایک روایت میں ہے قراب الارض سے مراد زمین کا بحراؤ ہے۔ رواہ مسند احمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔